نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے, نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا ہے, اور وہ ایسا عظیم الشان امام الانبیاء ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا, اے امام محمد رضا, ہمارے علاقے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی نہیں ہے, آپ کے علاوہ بھی کوئی نبی حضور سے افضل ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا جواب پیش کیا جائے. فاضل بریلوی نے سوال پڑھا, سوال پڑھنے کے بعد تعجب کا اظہار کیا. تم یہ کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہم کو دلیل نظر نہیں آتی, قرآن و حدیث کا تم نے جائزہ لیا, رسول اللہ کی افضلیت پر تم کو دلیل نظر نہ آئی. رسول علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا حال تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا قلم پکڑ لے لکھنا شروع کر دے تو رسول اللہ کی افضلیت پر 150 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب تیار کر کے رکھ دے, اور اس کتاب کا نام رکھے تقوی القلوب بأن نبینا سید المرسلین. فتاوی رضویہ شریف میں یہ رسالہ مذکور ہے. اس رسالے کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے 2 درجن سے زائد آیت کریمہ لکھا ہے, 150 سے زیادہ احادیث مبارکہ لکھا ہے, اور لکھنے کے بعد میں یہ ثابت کیا ہے آدم کا مقام اپنی جگہ, عیسیٰ کا مقام اپنی جگہ, مگر جب رسول اللہ کو سامنے رکھا جائے گا, تمام انبیاء کرام کو ایک طرف رکھا جائے گا, تو 2,24,000 انبیاء کرام رسول اللہ کے سامنے بالکل ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ سب چاند ستاروں کے درمیان نظر آتا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی وجہ کو جب رب کبریا نے دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہا تو معراج کے موقع پر رسول کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مقام پر امام بنا کر کے رکھا, تمام انبیاء کو پیچھے کر دیا اور فرما دیا, اے حبیب خدا, آپ کو ہم نے رسولوں کا امام بنایا ہے, دنیا آج دیکھ لے, اور جب قیامت آئے گی اس وقت آپ کے جلووں کا نظارہ تو پورے لوگ کرتے ہوئے. اللہ 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 اللہ. عزیزو, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, رسول اللہ کی شان واضح ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک مستقل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, پروردگارا میری چھوٹی سی لغزش کو تو معاف فرما دے. لیکن 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرمایا, ان کی لغزش کو معاف کر دیا گیا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, وہ پیارا پیغمبر نبی آخر السما صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے دربار میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آج میں نے اپنی ماں سے کہا تھا اے میری ماں تو مسلمان ہو جا, لیکن میری ماں نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا. یا حبیبی یا رسول اللہ, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میری ماں دنیا سے چلی جائے گی, ہم سب لوگ دنیا سے کوچ کر جائیں گے, میدان محشر ہوگا, میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ مجھ کو جنت میں بھیجے گا, میری ماں کو جہنم میں بھیجے گا, تو ابو ہریرہ اپنی ماں کو جہنم میں جاتا ہوا کیسے گوارا کرے گا؟ اس لیے اے اللہ کے پیغمبر, آپ میری ماں کی ہدایت کی دعا فرما دیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے ارشاد فرمایا, اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما دے. یہ دعا نکلی. ابو ہریرہ حضور کے دربار سے اپنے گھر کی طرف آئے. ابو ہریرہ گھر میں پہنچے ہیں, آواز دی ہے, ماں کہتی ہے اے ابو ہریرہ ذرا رک 2 منٹ کے لیے, میں آتی ہوں. ابو ہریرہ دروازے پر انتظار کر رہے ہیں. ماں تیار ہو کر کے باہر آئی. باہر آنے کے بعد میں فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس موقع پر تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی شان ملاحظہ کرو. ابو البشر کی دعا اللہ نے 300 سال کے بعد قبول کیا تھا, اور خیر البشر کی دعا اللہ نے سیکنڈوں میں قبول کر لیا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میرے ملت کے نوجوانوں, آج اس رسول ہاشمی کی میلاد کے لیے آپ حاضر ہیں. فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے ہم سنی بریلوی رسول اللہ کی میلاد مناتے رہیں گے, اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خوب کی زیل چمن پھول چنی شاد رہے, باغ باں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. السلام.
जमात के नौजवान खतीब, ज़बरदस्त आलिम दीन, माहिर उलूम व फ़नून हज़रत मौलाना कौसर रज़ा साहब क़िबला मिसबाही, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने उनसे सुनी, मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू आपने समात कर ली चंद मिनटों में। बस अब चूँकि आमद हुजूर हस्सान मिल्लत करीब से करीब तर है और बलियावी साहब क़िबला की आमद होने वाली है, तो अब चूँकि शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह हज़रत मौलाना ग़ुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी, जिसकी आवाज़ सोज़ो गदाज कैफ़ो साज में डूबी हुई है, जब वो नात गुनगुनाता है तो नफ्स नफ्स में इश्क़ो यकीन की चिंगारी भर देता है। उस लहजे को जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी कहते हैं। और यकीन जानिए इनका इंतज़ार पूरे मुल्क के लोग ठीक इस तरीके से करते हैं जैसे ससुराल वाले एक लौते दामाद का इंतज़ार करते हैं, जैसे अल्लाह के नेक बंदे अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं, जैसे नेता इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ने इन्हें वो खूबियों से नवाजा है, उन खूबियों से नवाजा है कि जब ये नात पढ़ते हैं, बहुत सी ज़बानें नात पढ़ती हैं, दिल तक पहुँचती हैं उनकी आवाज़ें, लेकिन रूह को जो मसरूर कर देने वाली आवाज़ है वो जनाब ग़ुलाम नूर मुजस्सम इलाहाबादी साहब क़िबला की आवाज़ है। दिल से सनाखानी करने वाली ये हसीन व जमील आवाज़ जिसका आप इस्तिक़बाल करने जा रहे हैं, ज़ाहिर जिनका इतना खूबसूरत है, बातिन भी इनका खूबसूरत है। तो मैं चाहता हूँ ज़ाहिर व बातिन एक सा हो जाएं जब और मुस्तफ़ा की साना खानी करें और ये फ़िक्र पेश करें कि दयारे खुल्द आका की वफादारी से मिलता है, दयारे खुल्द आका की वफादारी से मिलता है, दयारे खुल्द आका की वफादारी से मिलता है। ये सरमाया फ़कत किस्मत की बेदारी से मिलता है, ये सरमाया फ़कत किस्मत की बेदारी से मिलता है। हक़ारत की नज़र से देखने वालों, हक़ारत की नज़र से देखने वालों को बतला दो मेरा शजरा अबू अय्यूब अंसारी से मिलता है। अगर ये फिक्र है आप हज़रात की तो जरा हाथ उठाइए, दिल की गहराई से एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। अच्छा कुछ लोग आराम कर रहे हैं साहब, वे हल्के में ले रहे हैं, हमें हल्के में ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। शोएब भाई हल्के में ले रहे हैं, जरा हाथ उठाइए, दिल से कहिए या हुसैन। अरे अभी पीछे वालों की आवाज नहीं आई है, वो ना ये दिल कबूल करता है, फैज कबूल करता है। जरा दिल से कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। नहीं अरे पूरा मजमा हाथ उठा के दिल से बोले सुभान अल्लाह। उलमा की भी दुआ चाहता हूँ। देखिए